روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام مسجد میں تشریف فرما ہے اور امام کا ایک صحابی ایک راستے سے گزر رہا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ امام کا ایک غلام ہے وہ ایک چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اس صحابی نے کہ اس غلام کے پاس ایک نجیس العین جانور جو یہاں دم ہلاتا ہوا پھرتا ہمارے گلیوں میں، وہ جانور اس امام کے غلام کے سامنے دم ہلاتا ہوا ہے. امام کا یہ صحابی اس عمل کو دیکھا. جیسے ہی اس غلام کے سامنے یہ جانور آیا دم ہلاتا ہوا تو اس غلام نے اپنی جیب سے ایک روٹی نکالی، آدھی روٹی خود رکھ لی، آدھی روٹی اس جانور کو دے دی. اس کے اس عمل کو یہ صحابی دیکھ رہا تھا، امام کا صحابی دیکھ رہا تھا. اللہ جانے اس کے خیال میں کیا بات آئی. وہ بارگاہ امامت میں پہنچا اور امام حسن کے پاس جا کر امام کو سلام کیا، بیٹھا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا امام، آپ کا ایک غلام فلاں چوراہے پر بیٹھا ہے، میں نے ابھی یہ اس کا عمل دیکھا، ایک نجیس جانور کو وہ روٹی کھلا رہا ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ امام نہ جانے اس کے اس ریئیکشن پر، اس عمل پر کیا امام کہیں گے اور امام کیا تاثرات رکھیں گے. لہذا روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جیسے ہی امام نے اس کے اس عمل کو سنا فوراً امام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے کہ جلدی چل، مجھے اس مقام پر لے کے چل. اب تاریخ کے فکر یہ ہے کہ امام نے سر پہ نبی کا امامہ رکھا، دوش پر علی کی عبا پہنی اور ایسے چلے کہ جیسے نبی چلتے تھے، ایسے چلے کہ جیسے علی چلتے تھے. یہ صحابی امام کا لے کر امام کو اس غلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا امام، یہ آپ کا غلام بیٹھا ہے اور یہی برابر میں جانور بھی بیٹھا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، اس کے منہ میں روٹی ہے. تو جیسے ہی امام نے یہ عمل دیکھا فوراً امام نے اس سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے بندے یہ بتا دے کہ تو نے کیا سوچ کر یہ عمل انجام دیا. بس سنیے، تو نے کیا سوچ کر یہ عمل انجام دیا؟ تو امام کا وہ غلام کہتا، یا امام، جب میں یہاں تھک ہار کر بیٹھا ہوا تھا، میں آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ یہ دم ہلاتا ہوا میرے پاس آ گیا. میں نے جیب سے روٹی نکالی، آدھی روٹی اپنے پاس رکھ لی، آدھی روٹی اس جانور کے منہ میں دے دی. یا امام، بس میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. توجہ، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے. بٹ کریم اہل بیت ہے نا. اور امام نے جیسے ہی یہ سنا، اب جو شکایت لے کر امام کے پاس آیا تھا، اسی صحابی سے کہا کہ جا میرے بیت الشرف پہ جا اور جلدی سے 2000 دینار کی تھیلی لے کر آ. اب فکرے یہ ہیں کہ یہ گھر گیا، دیناروں کی تھیلی لایا، امام کے ہاتھ پہ رکھی، امام نے اس غلام کے ہاتھوں پہ رکھی. کہا اللہ کے بندے، تیرا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم تجھے اس کا اجر یہ عطا کر رہے ہیں. بھائی ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا. شیخ عباس امی لکھتے ہیں، امام نے جیسے ہی اس کے ہاتھوں پہ وہ دینار کی تھیلی رکھی، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا امام، یہ میں نے بڑے خلوص سے انجام دیا تھا، یہ میں نے اس لیے انجام نہیں دیا تھا کہ مجھے آپ دینار دیں گے، مجھے آپ دولت دیں گے. بھائی ایک مرتبہ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ امام نے یہ کہا کہ سن، صرف دیناروں کی تھیلی نہیں، دیکھیں کریم اہل بیت، کریم اہل بیت، دیناروں کی تھیلی نہیں، یہ سامنے جو تو باغ دیکھ رہا ہے یہ میری ملکیت میں ہے، 2000 درخت ہیں اس باغ میں، جا حسن تجھے یہ بھی عطا کرتا ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا. یا امام، یہ دیناروں کی تھیلی
یہ اتنا بڑا باغ چھوٹے سے عمل پر، ایک جانور کو روٹی کھلانے کے اوپر۔ اب تاریخ کے فقرے اور آگے بڑھے، اور مصنف نے لکھا کہ امام نے اسی چیز پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام نے اس غلام سے کہا کہ صرف دیناروں کی تھیلی نہیں، یہ باغ ہی نہیں، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر پیروں میں گر گیا، ارے جس کا آقا ایسا ہو اس کی غلامی کو